اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت 14 اور 15۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ منافقوں کا مکر و فریب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ منافق مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی یہ لوگ مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان اور دوستی کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کا ایمان اور دوستی کا یہ اظہار نفاق، تصنع اور تقیہ پر مبنی ہوتا ہے، نیز اس لیے بھی کہ مومن حاصل ہونے والے مال غنیمت میں انہیں بھی شریک کر لیں۔ پھر جب یہ اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شیطانوں سے یہاں بڑے بڑے علماء یہود اور مشرکوں اور منافقوں کے سردار مراد ہیں۔ استہزاء کے معنی ارشاد باری تعالیٰ قالوا انا معاکم، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں کے بارے میں محمد بن اسحاق نے ابن عباس سے روایت کیا ہے ہم بھی اس دین میں ہیں جس پر تم ہو۔ انما نحن مستہزئون، یعنی ہم ان مسلمانوں سے مذاق اور کھیل تماشا کرتے ہیں۔ ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حقارت آمیز مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب اور ان کی اس روش کے مقابلے میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے، انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ منافقوں کے مکر کا وبال انہی پر ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ استہزاء کے مقابلے میں ان سے استہزاء کرے گا اور ان کے مکر و فریب کی انہیں سزا دے گا۔ اپنے جس فعل کی وجہ سے یہ عذاب الہی کے مستحق قرار پائے، اس عذاب اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو لفظی طور پر ان کے فعل سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن دونوں لفظوں کے معنی جدا جدا ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون کے معنی یہ ہیں کہ یہ اپنی گمراہی اور کفر میں بہکے پھر رہے ہیں، جس کی ناپاکی سے انہیں گھیر لیا ہے، جس کی نجاست نے چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔ اب یہ حیران و پریشان اور گمراہ ہو کر پھٹک رہے ہیں کہ اس ضلالت اور کفر سے نکلنے کا راستہ سجھائی نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں کو ہدایت سے اندھا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نہ تو رشد و بھلائی کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔